ठाऊं मुल्क मदीनो डोरे बिठाऊं ओ चौठ चंगन जी चपन सा चुम्याऊं ओ दादा जो वज दर देखी आया दादा जो वज दर देखी आया पारों वज पार पारों वज पार पारों वज पार पिरियन जहा पैगाम 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 अज पांधी आया ओ शुक्र इलाही रहम खुदा जो ओ वाहिद फजल जा वरक वाराया वाहिद फजल जादा वरक वाराया पारों वज पार पारों वज पार पारों वज पार पिरियन जहा पैगाम 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 अज पांधी आया हर में हिदोरो नूर नबी जो नाल दिसिए थरो नार निड़िए जो अज मुल्क मदीनो शहर शफिए जो ओ दोस्तानू वज दर्द की आया दोस्ता दोस्ता दोस्तानू वज दर्द की आया पारों वज पार पारों वज पार पारों वज पार पिरियन जहा पैगाम 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 अज पांधी आया ओ शुक्र इलाही रहम खुदा जो ओ वाहिद फजल जा वरक वाराया वाहिद फजल जा वरक वाराया पारों वज पार पारों वज पार पारों वज पार पिरियन जहा पैगाम 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 अज पांधी आया सावण जेड़ा सवे स्वाली ओ खामद छदमा तन के खाली ओ हाजन था साण थिया गड हाली हवाली बेस्ताणू अज बेस्ताणू अज बेस्ताणू अज दर देखी आया बेस्ताणू अज दर देखी आया पारों वज पार पारों वज पार पारों वज पार पिरियन जहा पैगाम 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 अज पांधी आया ओ शुक्र इलाही रहम खुदा जो ओ वाहिद फजल जा वरक वाराया वाहिद फजल जादा वरक वाराया पारों वज पार पारों वज पार पारों वज पार पिरियन जहा पैगाम 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 अज पांधी आया मदीने शरीफ में मक्के में भी पढ़े माशाअल्लाह ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर चाहे आप सिंधी भाषा में पढ़ो चाहे आप मारवाड़ी में पढ़ो
جس زبان سے پڑھو گے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری نعت کو سماعت فرمائے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حضور کو سارے جو ہے زبانوں کا علم عطا فرمایا. یہ وہ مدینہ مکہ معظمہ شہر ہے. کسی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے اجانے والے. یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر آج آپ اور ہم آئے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حرم کے اندر آ کر کے ایک نیکی کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور یہاں پر بندہ سو رہا ہے تو سونا بھی اس کا عبادت ہے. یہاں پر بندہ چل رہا ہے، جیسے جو سانس لے رہا ہے وہ بھی عبادت ہے. کیونکہ اللہ نے اس مقام کے اندر، اس شہر کے اندر بے پناہ برکتیں عطا فرمائی ہیں. اور یہ ماہ رمضان المبارک کا عظمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، یہ اپنے شہر کے اندر بھی بناتے ہیں نا، شہر میں بھی بناتے ہیں تو اللہ پاک وہاں بھی جو ہے نیکیوں کے بچھار لگا دیتا ہے. تو یہ تو مکہ معظمہ ہے. اور پھر خوش نصیب ہیں آپ لوگ یہاں سے جائیں گے آقا کے دربار کے اندر. تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے صبح کے وقت میں حاضری دیتے ہیں اور 70,000 شام کو فرشتے حاضری دیتے ہیں، درود اور سلام پڑھتے ہیں. قیامت کی صبح تک ان فرشتوں کا واپس نمبر نہیں آتا ہے. کہ آج آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ بار بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بلا رہے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑا ہی افضل مقام ہے کہ آپ جو ہے ذرا برابر عبادت کے اندر بیٹھنا قبولیت کی نشانی ہے اور مغفرت کی گھڑیاں ہیں. جس کے اندر جو بھی نیک عمل کرتا ہے نا تو اللہ پاک ان کے صدقے سے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. میرے پیارے عزیز دوستو، آج آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جس شہر کے اندر بیٹھے ہیں وہ بڑی برکتوں والا شہر. اس شہر کے اندر کسی دور کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، تنہا پہاڑیاں تھی، بیابان جنگل تھا، کچھ بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ماں ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے نور نظر لگتے جگر حضرت اسماعیل کو یا ویران وادی کے اندر بسایا. تو ویران وادی کے اندر بسایا تو اس دور کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. چند کھجوریں اور پانی کا مسکا دے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلنے لگے. تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ہمیں اس شہر کے اندر تنہا کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو؟ تم کوئی جواب نہیں دیا. جب حضرت حاجرہ نے آخری بار پوچھا، کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے مڑ کر کے کہا ہاں بے شک یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر کے چلے گئے تو دعا کی، کہا کہ مولا آج ویران وادی کے اندر میں نے اپنے نور نظر لگتے جگر کو چھوڑا ہے اور میں نے اپنی رفیق حیات کو چھوڑا ہے. مولا اس شہر کے اندر ساری دنیا کو مطمئن کر دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آج آپ خانہ کعبہ کی صحیح کرنے کے بعد میں صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے ان نشانیوں کو ایسا باقی رکھا قیامت تک جو بھی حجاج کرام، جو بھی حاجی آئے گا صفا مروہ کی صحیح کرے گا. اگر صحیح نہیں کرے گا تو نہ ان کا عمرہ مقبول ہوگا نہ ان کا حج مقبول ہوگا. وجہ یہ تھی کہ وجہ وہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبیوں کی ادائیں پسند آ گئی تو قیامت تک جاری اور ساری فرما دیا. تو اس جگہ پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تو دعا کی. تو اس دعا کے اندر وہ برکت تھی کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پانی اور کھجوریں دے کر کے گئے تو چند دنوں کے بعد میں وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے. حضرت حاجرہ کے ستم یعنی کا دودھ جو ہے خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے پینے کے لالے پڑ گئے تو حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. اور جہاں پر ہری لائٹ ہے وہاں پر اپن جو ہے جلدی تاخیر سے چلتے ہیں، دوڑنے کا حکم ہے. تو وہاں پر کیا ہے کہ صرف جو ہے وہاں پر حضرت حاجرہ پہنچتی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سامنے نہیں دکھتے تھے تو جلدی سے دوڑا کرتی، جلدی سے دوڑ کر کے جا کر کے سامنے دیکھی اسماعیل علیہ السلام کو، پھر آستے چلتی. تو حضرت حاجرہ نے 7 چکر لگائے. 7ویں چکر پر زمزم کا، سبحان اللہ، زمزم کا پانی کتنا مقدس پانی ہے. ساری کائنات کے اندر زمزم پانی پیتے ہیں اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ زمزم کی وہ برکت ہے
کہ بندہ جس نیت سے پیتا ہے اسے جو ہے اسی نیت کا ثواب ملتا ہے. اگر یہ طاقت کے لیے پیتا ہے تو اللہ پاک اس کے شریر کے اندر بے پناہ طاقت دیتا ہے. اگر بیماری کی شفا پاتا ہے تو پانی زمزم کو پیتا ہے تو اللہ پاک شفا دیتا ہے. بھوکا اگر پیتا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. پیاسا پانی پیتا ہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے. وہ پانی کے اندر بے پناہ برکت اللہ نے برکت رکھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جمجم نکلا تو حضرت حاجرہ نے اپنی سریانی زبان میں کہا جم جم، یعنی تھم تھم، رک رک، اے پانی تو پھیل مت. اگر یہ کلمات نہیں کہتی حضرت حاجرہ تو یہ پانی روئے زمین کے اوپر پھیل جاتا. وہ اس پر رکا اور آج اسی پانی کے اندر ہزاروں کروڑوں شہروں کے اندر جاتا ہے، پورے ورلڈ کے اندر جاتا ہے، مگر وہ پانی ختم نہیں ہوتا ہے. اور اس پانی کو آپ رکھ دو، چاہے 2 سال 4 سال گزر جائے، ویسا کا ویسا ہی پانی نظر آئے. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ اس پانی کے اندر بے پناہ برکت. تو یہ شہر عظمت والا اور برکت والا ہے کہ اس شہر کے اندر اپن ایک بھی اگر نیک عمل سن لیں، اس کے اوپر لبیک کہہ دیں تو اللہ پاک اس ایک ہی نیکی کے صدقے سے سارے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے. جسے رب چاہے اسے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنے در پہ بلاتا ہے. یہ بڑے مقدس اور بڑے نصیب کے فیصلے ہیں کہ اللہ پاک نے آج آپ کو ہمارا اس شہر کے اندر آنا نصیب ہوا. تو یہ گھڑیاں جو چل رہی ہے یہ رمضان المبارک کی عظمت والی گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں کے اندر جو آخری اسرا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بخشش ہوتی ہے، بندے کی خطاؤں کی بخشش ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. رو کر کے اگر ایک آنسو کا قطرہ سچے دل سے گرا دیتا ہے تو اللہ پاک جو ہے 80 برسوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. کہ آنا تیرا کام تھا، جھکنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرے رب کا کام. اگر آپ اسی شہر دیکھو جس اپن اس شہر کے اندر رکے ہوئے ہیں، یہ ہوٹلیں اپنے حدود حرم کے اندر ہے. حدود حرم 25 کلومیٹر کے دائرے پہ ہے، حدود حرم کے اندر ہے. اگر یہاں اپن مسجد کے اندر، ہوٹل کے اندر، کہیں پر بھی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے خانہ کعبہ امام حرم کے پیچھے کا ثواب نہیں، باقی ثواب اپنے نصیب کے اندر فرماتا ہے. یہ مقدس شہر، اس شہر کی بے پناہ برکتیں ہیں میرے عزیز. کہ آج یہ آپ مولود شریف پڑھ رہے تھے، یہ ایک انڈیا کے اندر آپ پڑھتے ہیں، ایک آپ یہاں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے میلاد مصطفیٰ، یہ جو نعت نبی، کئی ہم یہ جیسے شہروں کے اندر نعت نبی پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نغمے بیان کرتے ہیں، اور یہ جو ہے سندھی زبان کے اندر نغمے بیان کرتے ہیں. اس کو کوئی سمجھے نہ یا نہ سمجھے مگر مدینے کے میر اس آواز کو سنتے ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو میرا عاشق مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے نا تو اللہ پاک اسے جو ہے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 30 درجات بلند کرتا ہے، 30 گناہوں کو معاف فرماتا ہے. کہ میرے بندے نے اتنا کرم کیا، عاشق نے اتنا کرم کیا کہ ایک درود و پاک پڑھنے سے اللہ پاک ایک رحمت کا پرندہ پیدا کرتا ہے. حدیث پاک ہے ایک رحمت کا پرندہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ پرندہ اڑ کر کے دریائے رحمت کے اندر غوطہ لگاتا ہے. یعنی سمندر ہے، دریائے رحمت ایک سمندر ہے، اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے، غوطہ لگا کر کے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. جیسے انسان اگر سنان کر کے اپنے بالوں کو جھاڑتا ہے، بالوں سے کتنے پانی کے قطرے گرتے ہیں کوئی گن کر کے شمار نہیں کر سکتا. تو دریائے رحمت کے اندر جب غوطہ لگا کر کے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو جتنے بھی پانی کے قطرات گرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ایک ایک فرشتہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے فرشتوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں نہ، ہم جنت کے اندر نہیں جائیں گے. جس بندے نے درود و پاک پڑھ کر کے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی قبر کے اوپر جائیں گے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. مولا جب تک تو اس کو نہ بخشے گا جب تک ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. جب رب تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں میں نے اسے بخش دیا، اس کو ساتھ میں جنت کے اندر لے جاؤ. یہ غفور الرحیم کا عدالت کے فیصلے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے جسے جو ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نہ بخشتا ہے. مگر میرے عزیز اللہ پاک غفور الرحیم ہے. انسان اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے نظر نہیں ڈالتا ہے، رب کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، وہ بخشا جاتا ہے. یہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے جس کے اندر آپ اللہ کی بارگاہ کے
عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ہم اس شہر کے اندر رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہو آپ جو ہے نیک عمل کریں، اللہ پاک آپ کا اور ہمارا آنا اس دربار کے اندر مقبول قبول اور پڑھنا